میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی اور دیکھتے ہی دیکھتے جو آپ کے اپنے ہوتے ہیں وہ بیگانے ہونے لگتے ہیں۔ یہ مفادات کی دنیا ہے جس میں آپ کو جہاں پر کوئی مفاد دکھائی دیتا ہے لوگ وہیں پر چلے جاتے ہیں۔ اب آپ زہرا کاظمی کیس کی ہی بات لے لیجئے۔ کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس کیس کو ایک کاز سمجھا اور کاز سمجھ کے اس کیس پر رپورٹنگ کی، کیونکہ ڈے فرسٹ سے ایک موقف رہا اور موقف یہ تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا کسی بھی عزت دار گھرانے کے ساتھ ایسا ڈیزرو نہیں کرتا، کوئی بھی خاندان ہو۔ تو اس میں ہر کسی نے اس کو کاز لے کے چلے اور اس غلط کو غلط کہا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس وقت ظہیر کے ساتھ کھڑے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ظہیر نے پسند کی شادی کی ہے، اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے، جب لڑکی اور لڑکا راضی ہے تو کسی کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمارا موقف یہ تھا کہ بھائی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ کسی کی بیٹی کو آپ یوں لے جائیں، اس کو بھگا جائیں یا اس کو وہ کہتے ہیں جو مبینہ طور پہ آپ اغوا کر لیں اور اس کے بعد پیرنٹس سے بیگانہ کر دیں، تو یہ تو کوئی انصاف تو نہ ہوا۔ یہ میرا موقف یہ تھا کہ جب ایک کام ہم اپنے لیے پسند نہیں کریں گے تو پھر دوسرے کی بیٹی کے لیے، دوسرے کے گھر کے لیے کیوں پسند کریں گے؟ تو یہ کاز لے کر ہم چلے، اس میں کچھ اور لوگ بھی قافلے میں جڑتے گئے اور یہ کیس آگے بڑھتا رہا۔ کچھ لوگ ظہیر کے حق میں تھے، کچھ لوگ مہدی صاحب کے حق میں تھے اور کچھ لوگ ان کے مخالف تھے، سمجھ آتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اب جب وقت گزرا اور چیزیں کلیئر ہونا شروع ہوئیں تو اب اس میں صورتحال یہ ہے کہ جو مہدی علی کاظمی صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے دکھائی دے رہے تھے وہ بھی بظاہر ان کے اینٹی ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ مہدی علی کاظمی صاحب کا ماننا یہ ہے کہ اب وہ صرف اس کاز کے لیے میرے ساتھ نہیں کھڑے بلکہ اپنے ویوز کے لیے، اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ فضول قسم کے تھم نیلز، فضول قسم کے الزامات جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ چیزیں اب مارکیٹ میں شیئر کی جا رہی ہیں، جس سے مہدی علی کاظمی صاحب کے کیس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا بلکہ ان یوٹیوبر کو ضرور فائدہ ہو رہا ہے جو اس نوعیت کے تھم نیلز بنا کر چیزیں وائرل کر رہے ہیں۔ تو مہدی علی کاظمی صاحب نے ایسے لوگوں کے ساتھ نہ صرف رابطہ کیا اور ان لوگوں سے رابطہ کر کے ان کو سمجھانے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے مانتے نہیں ہیں۔ تو یہی ہوا، مہدی علی کاظمی نے انتہائی قدم اٹھایا اور کیا ہے اس میں آپ کو کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ناظرین، اس کیس میں بڑی ایک اہم چیز یہ ہے کہ یہ کیس اس وقت عدالت میں زیر سماعت ہے۔ ایک تو اس میں جو ٹرائل چل رہا ہے جس میں اغوا کے الزامات سمیت دیگر الزامات عائد کیے گئے ہیں مہدی علی کاظمی نے اپنی ایف آئی آر میں، اس میں چالان عدالت میں جمع ہو چکا ہے۔ اب اس میں چارج فریم ہونا ہے۔ چارج فریم ہونے کے بعد عدالت نے کسی کے بھی گناہ گار اور معصوم ہونے کا فیصلہ کرنا ہے یا بے گناہ ہونے کا فیصلہ کرنا ہے، یہ عدالت کو اختیار ہے۔ لیکن دوسرا کیس اس میں چل رہا ہے کہ بچی کی حوالگی کا، مستقل حوالگی ہے اور اس کے علاوہ جو تکذیب نکاح کے لیے رجوع کیا گیا ہے بچی کی جانب سے، وہ بھی عدالت میں معاملہ ہے۔ اب یہ ساری چیزیں عدالت میں ڈیسائیڈ ہونی ہے۔ ہم جو کیس کو رپورٹ کرتے ہیں اس کے فیکٹس تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں۔ کوشش ہوتی ہے کہ صرف فیکٹس بیان کیے جائیں، باقی آپ لوگوں پہ چھوڑ دیا جائے کہ جو بات صحیح لگے اس کو مان لیجئے، جو آپ کو بات بری لگے اس کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ ہم صرف اور صرف جو ڈاکومنٹڈ بات ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیں۔ اب جب ایک جو کیس دوسرا بھی چل رہا ہے وہ یوٹیوبرز کے خلاف ہے، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ توہین عدالت کی ایک درخواست بھی دائر کر رکھی ہے جس میں مہدی علی کاظمی کے خاندان کی مسلسل تضحیک کی جا رہی تھی۔ اس تضحیک کے خلاف وہ عدالت میں چلے گئے تھے۔ اب جو اپنے ہی تھے، جو بظاہر مہدی علی کاظمی کے حامی تھے، انہوں نے بھی گھٹیا قسم کی ویلاگنگ سٹارٹ کر دی۔ مہدی علی کاظمی نے ان سے رابطہ کیا، ان کو سمجھایا بجھایا، لیکن وہ مانے نہیں۔ اب پی ٹی اے سے رجوع کر لیا ہے کیونکہ سندھ ہائی کورٹ کا حکم تھا کہ اگر اسی نوعیت کا کوئی اور بھی چیز سامنے آتی ہے تو آپ رپورٹ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ان ویڈیوز کو ہٹوانے کے لیے اور ان کے خلاف لیگل ایک پروسیڈنگ کے لیے باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا ہے۔ اب جو خبروں کی حد تک تو بات ٹھیک ہے، اب آپ مثال لے لیجئے، اس کیس میں ایک خاتون ہے نور بی بی صاحبہ، وہ بھی اس میں ایکیوز ہیں۔ دیکھیں، عدالتی جو نظام یہ کہتا ہے جب تک کوئی
کنوکٹ نہیں ہو جاتا وہ انوسینٹ ہی ہے۔ اب نور بی بی، میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ وہ ماں ہیں اور ظاہر ہے ان سے ایک غلطی ہوئی اپنے بیٹے کے ساتھ، جب اپنا بیٹا ان کا غلطی کر رہا تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ اس غلطی کو وہیں پر سدھار دیتی، لیکن انہوں نے نہیں سدھارا، جس کا خمیازہ آج ان کو عدالتوں میں چکر کاٹنے کے بعد بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو ان سے غلطی ہوئی، شاہد حسین صاحب نے اس پہ اس ٹائم ویڈیوز بھی بنائی آنے جانے کی، لیکن انہوں نے وہ شیئر نہیں کی، صرف اس لیے نہیں کی کہ وہ خاتون ہیں اور ویسے بھی ابھی تک جب تک ان کو کوئی کنوکشن نہیں ہو جاتی تو وہ انوسینٹ ہیں۔ اب جب یہ معاملہ آگے بڑھا تو وہ تو چاہتے کر سکتے تھے، اس میں یہ ہونا کیا تھا اگر وہ ویڈیو بنا دیتے، اور ان یوٹیوبر کے پاس جن کو نہ تو ایتھکس کا پتہ ہے، نہ جن کو جرنلزم کا پتہ ہے، نہ کسی اور چیز کا پتہ ہے، انہوں نے کیا کرنا تھا؟ انہوں نے اس ویڈیو کو اٹھانا تھا اور درگت بنا کے رکھ دینی تھی، جو کہ انتہائی نامناسب بات ہے، جو ہونی نہیں چاہیے تھی۔ تو اب یہ لوگ بھی وہی کام کر رہے ہیں کہ جو مہدی علی کاظمی کے خلاف مسلسل زہر اگل رہے ہیں، اور اس میں جو چیزیں اب ان کے ہاتھ میں نہیں رہیں۔ اب بھائی کیس اگر چل رہا ہے تو آپ رپورٹنگ کی حد تک رہیں، رپورٹ کریں، اس پہ کوئی قباحت نہیں ہے، رپورٹ کرنا آپ کا حق ہے، چاہے وہ کسی کو بھی سپورٹ کرے، اس میں آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے وہ مہدی علی کاظمی کو سپورٹ کر رہا ہے یا ظہیر کو سپورٹ کر رہا ہے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے فیکٹ بیان کرنا ہے، جب آپ فیکٹ بیان کرتے ہیں تو آپ کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے اب مہدی علی کاظمی کیونکہ معاملہ عدالت میں لے گئے ہیں تو مجھے بھی بڑا احتیاط سے اس کیس کو رپورٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ کچھ چیزیں تھی جو سامنے آئیں، میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، لیکن یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کے اب مہدی علی کاظمی نے نمبرز بھی بلاک کر دیے۔ وہ مختلف لوگوں کے ساتھ اس کیس کی وجہ سے جڑے ہوئے تھے، رابطے میں رہتے تھے، ان سے کچھ چیز پوچھنی ہوتی تھی تو وہ بتا بھی دیتے تھے، آلدو میرا ابھی تک ان سے کوئی ذاتی جو رابطہ نہیں ہوا، وہ خود ان کا سلام دعا آتی رہتی ہے کسی نہ کسی ذریعے سے، کسی دوست کے ذریعے سے، یا خود وہ پیغام بھی بنوا کے بھیج دیتے ہیں۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجھے اس کیس میں نیوٹرل رہ کے اپنے آپ کو کیس کو رپورٹ کرنا ہے، لیکن کیونکہ یہ کاز تھی، ہم نے اس کو کاز سمجھ کے لے کر بڑھے۔ اب میری بس یہی دعا ہے کہ اب یہ کیس ختم ہونا چاہیے۔ مہدی علی کاظمی نے بڑا ایک طویل عرصہ عدالتوں میں کھجل خواری کر لی ہے، ایک 16 اپریل 2022 سے وہ بیچارے شروع ہوئے ہیں اور آج تک مختلف عدالتوں کے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ ان کا مشکلات آسانیوں میں تبدیل ہونی چاہیے۔ انہوں نے ایک بہت پینفل وقت گزارا ہے، پہلے بیٹی کے بغیر وقت گزارتے رہے، پھر اس دوران ان کے اوپر غلیظ قسم کے الزامات بھی لگتے رہے، اور وہ شخص جس کی بیٹی کو لے جایا گیا جو مظلوم تھا، اسی کو الزام لگا کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا، اور اس نے خاصا مشکل وقت گزارا ہے۔ تو میرے خیال میں اب اس کیس کو ختم ہونا چاہیے تاکہ یہ فیملی بالکل روٹین لائف میں، نارمل لائف میں واپس آ جائے اور اپنی خوش و خرم زندگی واپس گزارنی شروع کر دے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔